پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا اسلام۔ ناظرین، اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں ان کا محور بھی اس امریکی سازش کے گرد گھوم رہا تھا جسے کیبل کہا جا سکتا ہے، سرکاری دستاویز کہا جا سکتا ہے، اور اس کے کریڈینشلز کو انہوں نے چیلنج کیا۔ لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ ہم اپنے وکلا کو کہیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس دستاویز کو پیش کیا جائے، وہ ایویڈنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیے جائیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اسمبلی ڈیزولوشن کے حوالے سے سو موٹو کیس اور 2 اپلیکیشنز ان پہ سماعت کر رہی ہے، اور جو سارا معاملہ اس خط کے حوالے سے وہ ابھی تک زیر سماعت سپریم کورٹ میں نہیں آئے، لیکن سپریم کورٹ کے باہر ساری کی ساری ڈیبیٹ جو ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور جو اسمبلی کا ڈیزولوشن جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ریجیکشن رولنگ تھی ڈپٹی اسپیکر کی، جس پہ کہ اسد قیصر نے بھی سائن کیے، ڈپٹی اسپیکر کے بھی سائن ہے، اس میں بھی جو مدعا سارا بنایا گیا وہ اسی لیٹر کے گرد گھوم رہا ہے، اسی کیبل کے گرد گھوم رہا ہے، ڈاکومنٹ کے گرد گھوم رہا ہے، آفیشیل کمیونیکیشن، جس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ذکر بھی ہے کہ وہاں بھی یہ ذکر ہوا اور اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا گیا۔ تو کیا اس خط کو سائڈ پہ رکھ کے یہ معاملہ دفن ہو جائے گا یا کہ یہ آگے چلے گا، اور اس کو دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف کوارٹرز کی طرف سے؟ تو کیا اتنی آسانی سے یہ معاملہ دب سکتا ہے؟ کچھ تاریخ بھی ناظرین اس حوالے سے لنکڈ ہے۔ آج اگر سری لنکا کی جو لوگ خبریں دیکھ رہے ہوں تو سری لنکا میں بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کام ہوا ہے، اور یہ حسین اتفاق ہے کہ سری لنکا میں بھی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی کولیشن گورنمنٹ میں سے 40 ان کے وزراء نے استعفیٰ دے دیا۔ جی ہاں، سری لنکا میں بھی حکومت جو ہے وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے، اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی تھی، 40 ان کے کابینہ کے وزراء الگ ہو گئے۔ اور یہ وہی ملک ہے سری لنکا جس کا کہ پاکستان کے ساتھ ذکر آیا تھا۔ ڈونلڈ لو جب ہیئرنگ میں جواب دے رہے تھے کہ جی ہاں میری سری لنکن امبیسڈر سے بھی بات ہوئی، پاکستان کے سفیر سے بھی بات ہوئی، اور سری لنکا میں بھی حسین اتفاق ہے کہ یہ کام ہو گیا وہاں پہ۔ لیکن اب جب ہم پاکستان کے معاملات پہ ناظرین نظر ڈالتے ہیں اور تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، تو ایک اگرتلہ کانسپیریسی کیس ہوا تھا۔ پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس، پاکستان نیوی کی انٹیلیجنس، پاکستان ایئر فورس کی انٹیلیجنس، ان سب نے پریزیڈنٹ جنرل ایوب خان کو رپورٹس دی تھی کہ شیخ مجیب الرحمان ایک کانسپیریسی میں انوالوڈ ہیں۔ اور جب آپ یہ لیٹر دیکھتے ہیں تو انٹیلیجنس بیورو کا یہ لیٹر ہے جس میں کہا گیا کہ اس کا نام اگرتلہ کانسپیریسی کیس رکھا جائے۔ ونگ کمانڈر اشفاق میاں انہوں نے جو پاکستان ایئر فورس انٹیلیجنس کے تھے، انہوں نے آئی ایس آئی کو ساری انفارمیشن دی کہ کیا کام ہو رہا تھا۔ پھر اس وقت باقاعدہ طور پہ وائس ایڈمرل اے آر خان انہوں نے یہ بتایا کہ 29 لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ایک سیاسی ایشو ہے، اور اس کو پولیٹیکل پرپسز کے لیے اس کو دے آر اٹیمپٹنگ ٹو گیو دس میٹر اے پولیٹیکل کلر، اور پھر پولیٹیکل کلر سیاست کی نظر یہ کیس بھی ہو گیا، اور جنرل ایوب خان نے سیاسی مصلحت کے تحت ڈیل بھی دی، ڈھیل بھی دی، اور پھر ہم نے نتیجہ دیکھا کہ ایسٹ پاکستان باقاعدہ طور پہ ہم سے الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا۔ رجیم چینج کی ناظرین جو کہانیاں ہیں وہ کوئی مختلف نہیں ہے۔ جو رجیم چینج کا پہلا سکسیسفل آپریشن CIA نے کیا تھا وہ ایران میں کیا تھا 1953 میں، اور اس کے بعد جو کہانیاں ہیں 1953 کا جو آپریشن تھا وہ کلاسک پلے بک ہے جو مختلف ممالک میں رجیم چینج کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کو 60 سال بعد ایڈمٹ بھی کیا تھا امریکی صدر جو بائیڈن نے، بلکہ اس کا باقاعدہ طور پہ اقرار امریکی صدر براک اوباما نے اس کا باقاعدہ طور پہ بھی کیا تھا، اور کن الفاظ میں اقرار کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں۔ In the middle of the Cold War, the United States played a role in the overthrow of a democratically elected Iranian government. جی ناظرین، 60 سال بعد امریکہ نے باقاعدہ اس کا اقرار کیا کہ ہم نے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ پرائم منسٹر مصدق کی اس کو برخاست کیا تھا۔ پھر برازیل میں کو ہوا، اس حوالے سے بھی ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے۔ انڈونیشیا، 72 ممالک میں رجیم چینج کی کہانی سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور پلے بک آپ کو تقریباً ایک جیسی ہی ان تمام ممالک میں نظر آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اگر یہ معاملات ہو رہے ہیں تو خطے کے بعد دیگر ممالک، دیگر جو ریجنل پاورز ہیں وہ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ آج رشین فارن منسٹری کا بھی اس حوالے سے ایک ریئیکشن آیا، چائنیز ریئیکشن بھی ہمارے سامنے، انڈین ریئیکشن بھی ہمارے سامنے، مختلف ممالک کے ریئیکشنز اس پہ کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو دھمکی آمیز خط لکھنے پر روسی وزارت خارجہ کا شدید رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ نے عمران خان کا دورہ روس منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ ترجمان روسی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے دورہ روس کا اعلان کیے جانے کے بعد امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے وزیر اعظم عمران خان پر دباؤ ڈالا کہ وہ یہ دورہ منسوخ کریں۔
عمران خان نے امریکی دباؤ کو یکسر مسترد کر دیا۔ ترجمان روسی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس کے بعد امریکی یو ایس اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لیو نے واشنگٹن میں موجود پاکستانی سفیر کو بلا کر کہا کہ اس دورے کو فوری طور پر ختم کیا جائے، مگر اس مطالبے کو مسترد کر دیا گیا۔ ترجمان روسی دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ نے بات نہ ماننے پر عمران خان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق اس کے بعد عمران خان کی جماعت کے لوگ اچانک اپوزیشن کے ساتھ مل گئے اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی۔ روسی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ سب اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ اس ساری سازش میں ملوث ہے۔ روسی دفتر خارجہ نے کہا کہ اپنے مفادات کے لیے امریکہ نے بے شرمی کے ساتھ ایک آزاد ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی۔ روسی دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جب پاکستانی ووٹرز الیکشن میں ووٹ ڈالنے جائیں گے تو وہ اس سازش سے آگاہ ہوں گے۔ چینی اسسٹنٹ منسٹر برائے خارجہ امور نے کہا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات کے دوران چینی وزیر خارجہ وانگ زی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ چین پاکستان کے ساتھ طویل مدتی بنیادوں پر اور اسٹریٹجک سطح پر استوار ہونے والے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ زی نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح چین پاکستان کو اپنی سالمیت، وقار اور سرحدوں کے دفاع کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ زی کا یہ بھی کہنا تھا کہ سرد جنگ کے دور کی سوچ کو دوبارہ پروان نہیں چڑھنے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایشیائی ممالک کے درمیان محاذ آرائی والی کیفیت کو نہ دہرایا جائے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے ممالک اب سرد جنگ کا ہتھیار نہیں بنیں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ زی نے کہا کہ گریٹ پاور گیم میں چھوٹے ممالک نشانہ بھی نہیں بنیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادے نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے معاملات اور مستقبل کا فیصلہ پاکستان کے لوگ ہی کر سکتے ہیں اور ایسے فیصلے کسی بیرونی مداخلت کے بغیر ہی کیے جانے چاہیے۔ ناظرین، اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ARY سے بات کرتے ہوئے دیگر دوست ممالک میں جو تشویش ہے اس کے حوالے سے کیا اظہار کیا، یہ دیکھتے ہیں۔ آج یہ ہے کہ اس وقت بہت سے دوست ممالک کو تشویش لاحق ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ترکی کے وزیر خارجہ نے مجھے فون کیا اور میری ان سے گفتگو ہوئی، اور وہ پاکستان کا دوست ملک ہے۔ میں چین گیا تو چین میں جو میری گفتگو ہوئی وہاں بھی وہ چین پاکستان کا دوست ملک ہے، اور آج آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے تفصیلات تو نہیں دیکھی، لیکن بقول آپ کے کہ روس کی طرف سے بھی ایک تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ جی ناظرین، یہ سارا معاملہ ہے جس کی کہ عالمی طور پہ بھی گونج آ رہی ہے، سب جگہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، ریجیم چینج کے کانٹیکس میں اس کو انٹرنیشنلی دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کیا معاملات ہیں، اس کے آئینی، قانونی، سیاسی معاملات، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علی بخاری صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے ساتھ تشریف فرمائے شاہ خاور صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، دونوں قانونی ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ علی بخاری صاحب، وہ بات جس کا سارے فسانے میں ذکر نہیں، وہ کون سی بات ہے جو کہ فاؤنڈیشن بنا، ڈپٹی اسپیکر نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ریجیکٹ کی، وہ ذکر ابھی تک کیا ہیئرنگ میں آیا ہے؟ کسی پارٹی نے کہا ہے کہ جی یہ مین مدعا ہے جس سے کہ کام آگے چلے گا؟ شد بھائی، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹوڈے ان دا پروگرام۔ دا ایشو ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ سارے پاکستان کو پتا ہے، وہ تو ایک لیٹر ہے جو کہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہے۔ ہاؤ کم دیٹ لیٹر واز این آفیشیل ڈاکومنٹ؟ کیونکہ وہ فارن منسٹری نے، آپ کے ایمبیسیڈر نے اس کو اکنالج کیا ہو، اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ ٹیبل کیا گیا، آپ کا کونسل کو بلایا گیا، جو ہماری سیکورٹی کونسل تھی اس کو بلا کے اس کے ساتھ ڈسکس کر کے منٹ آف میٹنگس بنائے گئے۔ سو میننگ بائی دیٹ ڈاکومنٹ وٹس ایور اٹ واز، جو بھی اس کے کانٹینٹس ہیں، کیونکہ اسی کے اندر شیئر ہوئی ہے، اوبیسلی ہمارے اوپر سیکرٹ جو ہماری ڈیفینیشن آتی ہے سیکرٹ ایکٹ 1923 والی، وہ بھی اپلیکیبل آتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ بتا سکتے ہیں، کچھ چیزیں جو آپ نہیں بتا سکتے فار دا بیٹرمنٹ آف دی اسٹیٹ، اوبیسلی ملک کے لیے جس کی دیکھنا ہے، لیکن وہ بیسک ڈاکومنٹ ہے جس کی بیس کے اوپر یہ سارے کا سارا جو جتنا بھی ایپیسوڈ چلی ہے وہ بیسڈ آن دیٹ ڈاکومنٹ۔ اب وہ ڈاکومنٹ از اے آفیشیل ڈاکومنٹ رائٹ ناؤ ایٹ دا مومنٹ، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، کیونکہ وہ آفیشلی آپ کے فارن منسٹری کو کنوے کی گئی۔ ایمبیسیڈر اسی کام کے لیے ہوتے ہیں، ایمبیسیڈر سے وہ آپ کا ڈیفینیٹلی پی ایم تک پہنچی، اور انہوں نے ساری کمیٹیز کو بلایا جو آپ کی سے کنسرن جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایون اپوزیشن کو بھی بلایا، ان سب کو بتانے کا اور ان کیمرہ میٹنگز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، اور اس کے جو بھی کنٹینٹس ہیں واٹس ایور، آن دا بیسس آف دیٹ
ساری کی ساری پروسیڈنگز آگے سٹارٹ ہوئی. اور جو یہ کیونکہ آپ کا لنکڈ کوشچن ہے اس کے ساتھ جو تحریک عدم اعتماد آئی, وہ کیونکہ اس کے اندر ڈیٹس اگر آپ دیکھیں اور اس کے اندر تھریٹس اگر آپ دیکھیں جو بیان ہو رہے ہیں ابھی, تو وہ بالکل ایک ریلیونسی بنتی ہے. اور ایک وہ ٹریک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر باقاعدہ ABCD اس طرح وہ پراپر طریقے سے پراپر وے سے اس کو انیشیٹ کیا گیا. دیٹ از دا ایشو. جب وہ ایشو آیا اسمبلی کے اندر تو اسپیکر نے اس کے اوپر اپنی رولنگ دی. رائٹ. شاہ خاور صاحب, یہ دستاویز کتنا اہم ہے اور جو بھی کارروائی ڈپٹی اسپیکر نے اس حوالے سے کی, اگر اس خط کو سائڈ پہ رکھ دیں تو وہ ساری کارروائی کو کوشچن کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, یہ ایک انتہائی اہم اور سینسیٹیو ایشو ہے. میں چونکہ خود بھی تھوڑا سا ایک پاکستان مشن ابراڈ میں ایز اے ڈپلومیٹ میں بھی رہا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہوتی ہے, جو ایمبیسڈر کے کسی کے ساتھ ملاقات ہو یا کوئی اس طرح کی, تو وہ ایک وائر میسج کرتے ہیں, اس کو سائفر میسج بھی کہتے ہیں کہ وہ کوڈیڈ ہوتا ہے. اور یہ سائفر میسج نمبر فارن آفس میں ریسیو ہوا, کس تاریخ کو ہوا, کس ٹائم یہ ہوگا. بیسیکلی یہ کمیونیکیشنز ہوتی ہیں, آپ کے ہیڈ آف دا مشن جو ہیں وہ امپورٹنٹ چیزوں کو وہاں پہ رپورٹ کرتے رہتے ہیں, مختلف ایونٹس کو. تو ایک تو چونکہ ہم نے وہ ڈاکومنٹ دیکھا نہیں, شاید آپ نے دیکھا ہو اس پروگرام میں, شاید آپ اس میٹنگ میں تھے جو پرائم منسٹر نے بلائی. نہیں سر, میں آفیشیل میں نے نہیں دیکھا. آپ نے نہیں دیکھا. تو اینی ہاؤ دس از سم کمیونیکیشن میڈ بائی آر امبیسڈر. پاکستان کے جو امبیسڈر ہے US میں, وہ غالباً ڈاکٹر اسد مجید خان ہے, اور اتفاقاً وہ لا کالج میں میرے کلاس فیلو اور سیکشن فیلو بھی رہے ہیں. تو ہی از اے ویری آؤٹ اسٹینڈنگ, شروع سے ہی وہ بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ تھے, اینڈ ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی ویری پوری سازش کے کرداروں کو آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں, دیکھیں آپ امپلیکیٹ کر رہے تھے تو ایک میں بھی لیڈنگ کویسچن کر سکتا ہوں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو اس میں واقعی کوئی فورن ایک سوورن کی طرف سے ایک تھریٹ ہے, اور اتنی زیادہ تھریٹ ہے کہ وہ اس میں یہ ہے کہ جی ہم گورنمنٹ کو بھی ٹاپل کرنا چاہ رہے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے, جو کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں بھی تھی, اس سے تو تاثر یہ ہوا کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو ہے, اس میں جتنے اس کے موورز تھے اور جس کے جتنے سپورٹر تھے اور جو اس دن ووٹ کرنے آئے ہوئے تھے, وہ اس سازش میں شریک ہیں. تو پھر اگر آرٹیکل 5 آف دی کانسٹیٹیوشن آپ پڑھیں تو اس کا تو ابتدا ہی یہی ہے کہ ریاست کی وفاداری ہر شخص کا, شہری کا فرض اولین ہے. تو جب وہ کوئی اگر اس کو ریاست کی وفاداری سے ہٹ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہی از ناٹ لائل ٹو دا اسٹیٹ. اگر لائل ٹو دا اسٹیٹ نہیں ہے تو پھر تو وہ غدار ہے. تو ایک بات جو سینسیٹیو یہ ہے کہ ایک اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو اگر آپ نے غدار ڈکلیئر کر دیا, اور اگر گورنمنٹ کے پاس ایسی کریڈیبل انفارمیشن تھی کہ کسی فورن ملک کے ایما کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی یا گروپ آف پولیٹیکل پارٹیز وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں, اور یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے پیسے بھی لیے, آفیشلی بھی کہا گیا کہ ان کو پیسے بھی ریسیو ہوئے, تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سیدھا ایک کام ہو سکتا تھا. وہ تھا الیکشن ایکٹ 2017 میں ایک پروویژن ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی فورن ایڈیڈ پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو, اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اگر اس کی کریڈیبل انفارمیشن یا ایسے مواد اور ثبوت موجود ہیں, تو وہ اس پولیٹیکل پارٹی کو یا گروپ آف پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ بین قرار دے کے. جب آیا تھا اس کو بھی سب لوگ جعلی کہتے تھے. میں آپ کو بتاؤں, میں جو آپ کو لا بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ اگر ایسی کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے کسی اور ملک سے پیسے لیے, یہ کوئی معمولی. تو آپ پی ٹی آئی کے تو وکیل رہے ہیں نا فنڈنگ کیس میں, ختم ہو گیا کیس؟ نہیں, وہ ابھی تک کتنے سال ہو گئے؟ اٹس کوائٹ لانگ, وہ میں پھر بعد میں آتا ہوں. میں اس کو ذرا کنکلوڈ, آپ جیسا اچھا وکیل ان کو بھی مل جائے. نہیں, میں آپ کو الیکشن کمیشن کی آپ ریکارڈ نکال لیں, جب تک میں وکیل تھا یا ہوں, ہم نے ایک ڈیٹ کے اوپر بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں مانگی. ہم تو بالکل ان کو جاتے رہے. فیصلہ بھی نہیں ہونے دیا؟ نہیں, فیصلہ بھی ہونے والا ہے, ہو جائے گا. اب دوسری چیز جو میں گزارش کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ پھر ایک گزٹ نوٹیفیکیشن کے تحت گورنمنٹ جو ہے, فیڈرل گورنمنٹ, اس کو بین پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کر کے اور 15 دن میں اس کا جو ریفرنس ہے وہ سپریم کورٹ میں بھیج سکتی ہے. پھر سپریم کورٹ کے سامنے سارا مواد اور سارا میٹیریل رکھا جاتا ہے. تو پھر سپریم کورٹ دوسروں کو موقع دینے کے بعد اس پولیٹیکل پارٹی کو بین قرار دے سکتی ہے, اور وہ پھر وہ ان کو الیکشن سمبل بھی ختم ہو جاتا ہے, اور وہ اس عرصے کے لیے جتنا کہ وہ 4 سال کے لیے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی
الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. بالکل تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اتنا سنگین الزام ہے اور نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھی اگر اس کو محسوس کیا ہے کہ واقعی یہ سازش ہے, تو میرا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی امر مانے نہیں تھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسپوز کرتے, ان کو بین کرتے اور جا کے سپریم کورٹ میں ان کا ریفرنس بھیج دیتے تاکہ سپریم کورٹ خود ان چیزوں کو دیکھ کے فائنلی وہ ڈیسائیڈ کر دیتی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کا الزام جو ہے یہ خاصا سینسیٹیو اور خطرناک الزام ہے, اور کل کو اگر یہ ثابت نہ ہو سکا, آج میں کسی ایک آپ نے کہا خود بھی ڈپلومیٹ رہے ہیں, جو کیبلز آتی ہیں وہ ہوا میں باتیں ہوتی ہیں یا سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس ہوتا ہے؟ بتاؤں, یہ اگر امبیسڈرز کی کیبل کو اگر پبلک کرنا شروع کر دیا تو ہمارے فورن مشنز میں جتنے بھی امبیسڈرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر احتیاط سے کام لیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کوئی اتنا اسد مجید صاحب کو آپ جانتے ہیں, کیا وہ جعلی خط بھیجیں گے؟ وہ جعلی نہیں بھیجیں گے, ایک انفارمیشن ہے وہاں پہ انہوں نے کیبل اور کے اس میں ذریعے کوٹ ان کوٹ بھیجیں گے جو ڈونلڈ لو نے جو بات باتیں ہے کہ آج اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ارشد مجید نے بھیجا ہوا ہے, کل ڈاکٹر ارشد مجید کسی اور ملک میں, کینیڈا میں, چائنا میں, کسی ملک میں ہمارے ملک کے سفیر ہوں گے, بیلجیم جا رہے ہیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں تو ان کے متعلق وہ جو ہوسٹ کنٹری ہے وہ کم از کم یہ دیکھے گی کہ وہ اس طرح کی ان کو ایکسپوز کیا گیا. بہت کچھ ہے, میں چند سوالات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ بہت سینسیٹیو ہے اور اس کو لیکن بڑی چھان پھٹک کے سینسیٹیو ہے. جی ملکی سلامتی سے بھی زیادہ نہیں, میں کہتا ہوں کہ ملکی سلامتی میں چار سوالات ریز کرنے ہیں اس حوالے سے. ناظرین, جو میٹنگ ہے اور اس حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے, قصہ ایک میٹنگ کا دیکھیں تو اس میں جو بات چیت ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہے, اس میں چند سوالات بنتے ہیں. پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا امریکی انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ نے پاکستان کے سفیر کو ٹیلی فون کیا؟ بہت آسان کام ہے, کنفرم ہو سکتا ہے, ڈینائی ہو سکتا ہے. کیا امریکی انڈر سیکریٹری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ کی تحریک عدم اعتماد پر گہری نظر ہے؟ کیا امریکی انڈر سیکریٹری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتا ہے؟ کیا امریکی انڈر سیکریٹری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر نتائج امریکی منشا کے مطابق نہ ہوئے تو پاکستان کو اس کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور اگر ٹیلی فون کال نہیں تھی تو میٹنگ تھی, اور میٹنگ میں پاکستان کی سائڈ سے اگر امبیسڈر, ڈپٹی چیف آف مشن, ڈیفنس اٹیچی اور اس سائڈ سے ڈونلڈ لو موجود تھے, تو اس کے جو منٹس ہیں علی بخاری صاحب, اس کی اہمیت کتنی ہوگی جس میں کوٹ ان کوٹ چیزیں ہیں, اور اگر اس میں متعدد بار ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی ذکر ہو, عمران خان کا ذکر ہو, تو ان 5 سوالات کے جوابات کتنے اہم ہوں گے؟ ارشد بھائی, اس کی اہمیت سے تو کسی بھی جگہ لیگلی ہو یا مورلی ہو یا سوشلی ہو, اسے انکار نہیں کیا جا سکتا, ٹو بی ویری فرینک اینڈ آنیسٹ. اب ایشو یہ ہے کہ یہ ہمارے انٹیگریٹی اس کو ہم کہتے ہیں اور اس کے ساتھ سوورینٹی, ان دونوں کے اوپر جب آپ کے سیدھا سیدھا اٹیک وٹس ایور جو انہوں نے لکھ کے بھیجا, کیونکہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ آفیشیلی پاکستان کی فورن منسٹری نے امریکن فورن منسٹری کو بلا کے احتجاج کیا اس کے ایمبیسیڈر سے. سو آفیشیلی کورسپونڈنگ ہو رہی ہے, یہ نہیں ہے کہ ہوا میں ہو رہی ہے یا کوئی ایک تار آ گئی یا کچھ طرح کا پرانا. شاخاور صاحب کہہ رہے ہیں اس کا سائفر نمبر ہوگا اوبویسلی, تبھی آپ نے ان کے امبیسیڈر کو بلا کے بتایا کہ بھائی یہ آپ کے ہوا ہے, آپ نے احتجاج ریکارڈ کروایا اپنا, یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک فرضی بات کر دی اس کے بعد آگے. سو اٹ از این, اب کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے آفیشیلی کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے لے کے انٹرنیشنلی آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, ملکوں کی کورسپونڈنگ ہوتی ہے, اس کی منٹ آف میٹنگ ضرور بنتے ہیں, اس منٹ آف میٹنگس کو سگنیچرز کیا جاتا ہے, تب آفیشیلی وہ ایک ڈاکومنٹ بنتا ہے. جو ابھی پریزنٹلی, ابھی میں اس کے ایگزامپل آپ کو کوٹ کروں تو جو پریزنٹلی جو آپ کے اسپیکر نے جو بھی ایکشن لیا, اس کے پاس باقاعدہ منٹ آف میٹنگز آئے, سائنڈ بائی دی اتھارٹیز آئے, جو بھی ہمارے اپنے پرائم منسٹر نے جب کنڈکٹ کی میٹنگ, جتنے بھی ممبرس بلائے, اس میں فیڈرل آپ کے کیبنٹ کے ممبرس بھی تھے, اس میں آپ کی عسکری قیادت بھی تھی ساری, ان کو بلا کے ان کو بریفنگ دے کے دیٹ منٹ آف میٹنگز بنے, اس کے بعد وہ آئے. اور میں نے ویسے اس کو ایک بات بتاؤں گا, کمپریہنسو آرڈر کیا اسپیکر نے, یہ نہیں ہے کہ 4 لائنوں پہ لکھ کے کیا, 4 صفحات کا آرڈر ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹ. سو اس کو لیگل کوریج تو الٹیمیٹلی حاصل ہے. تو لیگل کور سارا ہے پی ٹی آئی حکومت کے پاس, جتنے سٹیپس اس حوالے سے خط کے حوالے سے لیے ہیں بالکل لیے گئے ہیں جی, اس کے اندر اور لیگل اسپیکٹس پورے کیے گئے میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا. اور اگر آپ آرٹیکل 5 کی آپ سمپل, اگر ہم اس کو جو 2 لائنیں ایک عام فہم پاکستانی بھی پڑھنا چاہے تو سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے اوپر اگر ایک تیسرا ملک یا کسی تیسرے سائڈ سے یہ میسج آتا ہے کہ جی آپ یہ تحریک شروع کر دیں, اس گورنمنٹ کو ٹاپل کریں, دیٹ از سمپلی اٹیک آن یور سوورینٹی انٹیگریٹی. اور آرٹیکل 5 اس پہ اپلیکیبل نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا پھر, اور کس پرپز کے لیے بنایا گیا وہ, دیٹ از دا بیسک کرائٹیریا. ایک فلسفی ہوتی ہے نا, آپ نے کانسٹیٹیوشن از دا پرائم اینڈ سپیریئر اینڈ سپریم لا آف دا کنٹری, ٹھیک ہے جی, سارا کچھ اس کے تابع ہے, قانون اس کے مطابق, ملک سارا اس کے مطابق رن ہو رہا ہے. اس کے اندر آرٹیکل 5 کیوں رکھا گیا, اس کی فلسفی ہوگی نا, لا کے پیچھے ایک فلسفی ہوتی ہے,
یہ کوئی ون نائٹ میں نہیں آ جاتا. اس کے لیے جب ایک چیز آئی اور اس کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ کی انٹیگریٹی اور سوورینٹی کو جو ہے سب سے مقدم رکھا جائے. اور اگر اس طرح باہر سے کوئی ایلیمنٹ آتا ہے اور آفیشیل ڈاکومنٹ آتا ہے, میں آفیشیل اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ اس کے منٹ آف میٹنگز ہمارے اپنے ملک میں بھی بنے, اس کے منٹ آف میٹنگز جہاں جب آپ نے ایمبیسیڈر کو بلا کے اس کے ساتھ احتجاج ریکارڈ کرا دیا, میننگ بائی کہ وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے. اب اس کو نہ ماننے والی بات تو ہے کوئی نہیں. جعلی خط ہے تو احتجاج کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ایسا ہے کہ میں اس دن میں تو نہیں اب تھا ہائی کورٹ میں, لیکن میں نے نیوز میں یہ بھی پڑھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کوئی ایک ججمنٹ بھی آئی تھی کہ جی آپ نے آفیشیل سیکرٹ ڈاکومنٹ جو ہے اس کو پبلک نہیں کرنا. دیٹس وائی کہ اس کے اندر بہت سی چیزیں تھیں, وہ ہم نے پرائم منسٹر کو بھی سنا بڑی دفعہ, اور کورسپونڈنگ جتنی ان کی بھی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں, باقی کچھ چیزیں انہوں نے کہا میں نہیں بتا سکتا ہوں, ملک کی مفاد میں نہیں ہے. تو دا تھنگ از کہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ جب آ جاتا ہے, اور آپ کو دیکھا ہوگا ڈینائل کسی جگہ بھی نہیں ہے. میں کل ایک نیوز چینل دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے تھے وہ صاحب, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کے رپلائی میں کچھ بھی نہیں کہا. اور ناظرین, حسین اتفاق یہ ہے کہ بلکہ آپ کو سنائی دیتے ہیں جب ان سے سوال جواب ہو رہے تھے کہ یوکرین کرائسس پہ یو این میں سری لنکا بھی ووٹ نہیں دے رہا, پاکستان بھی ووٹ نہیں دے رہا, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی جورسڈکشن میں آتا ہے. جورسڈکشن یعنی کہ آپ خطے کے مامے چاچے مامے آپ ہیں اور آپ ان دو ملکوں کو نہیں سنبھال سکتے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا جواب دیا, آئیے دیکھتے ہیں. Your jurisdiction under South. جنوبی ایشیا کے معاملات پر نظر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے, مگر پاکستان اور سری لنکا اس انتخابی عمل میں حصہ لینے کے بجائے وہ غیر حاضر رہے. اس معاملے پر آپ مایوسی کا اظہار کیسے کریں گے, اور ان ممالک سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کیے گئے رابطوں سے متعلق آپ کیا بتائیں گے؟ میں نے کل شام 6 بجے سری لنکن سفیر سے فون پر بات کی اور میرے ساتھی سفارتکار نے بھارت کے ڈی سی ایم سے بات کی. میں معذرت چاہتا ہوں, پاکستانی ڈی سی ایم کے ساتھ بات کی, کوشش کر رہے تھے کہ ان کو قائل کیا جائے اور وہ اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیں, اور ان ممالک کا غیر حاضر ہونا مایوس کن تھا. کیا میں صرف اتنا جان سکتا ہوں محترم سفیر صاحب کہ ہماری انتظامیہ میں سے کسی نے پاکستانی وزیر خارجہ یا پاکستان کے وزیر اعظم کو فون ملانے کی کوشش کی؟ ایسا کچھ ہوا نہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ ہمارے ایک سفارتکار کی حالیہ دنوں میں ایک ملاقات ہوئی تھی. کیا اس معاملے پر آپ کی بات ہوئی تھی اور یوکرین کی ووٹنگ پر بھی بات ہوئی تھی؟ جی, اس معاملے پر بات ہوئی تھی اور یوکرین پر ووٹنگ کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی, مگر یونائٹڈ نیشنز کی ووٹنگ پر خصوصی گفتگو نہیں ہوئی. مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے روس کا دورہ کیا ہے. میرے خیال میں ہم یہ سوچ و وچار کر رہے ہیں کہ اس معاملے پر ان کے ساتھ کیسے نمٹا جائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دلی میں بھارتیوں اور روسیوں کے درمیان بھی ایک ملاقات ہوئی. یہاں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں ان تمام ممالک پاکستان, سری لنکا اور بھارت کے ساتھ ایک ٹھوس حکمت عملی کے ساتھ چلنا پڑے گا اور ان سے متعلق ایک ٹھوس حکمت عملی اپنانی ہوگی. اور ناظرین, ٹھوس حکمت عملی شاید اپنائے گی. اور شاخاور صاحب, حسین اتفاق نہیں ہے, سری لنکا میں بھی کولیشن پارٹنرز الگ ہو گئے حکومت, اور یہاں بھی کولیشن پارٹنرز الگ ہو گئے اور حکومت, تو یہ ٹھوس اقدامات آپ کو حسین اتفاق تو نہیں لگ رہا ایز اے لائر؟ دیکھیے, بالکل آپ جس طریقے سے اس کو آپ جس نظر سے دیکھ رہے ہیں یقیناً وہ غور طلب ہے. لیکن ایک بات میں ارشد صاحب آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ابھی سپریم کورٹ نے جس میں ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ زیر سماعت ہے, تو دیکھیں نا وہ تو کہیں پہ بھی جا سکتی ہے. اگر سپریم کورٹ اس پہ آتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے اور اپوزیشن لیڈر کیا اس حوالے سے مطالبہ کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد شہباز شریف صاحب نے آج ایک بڑا مطالبہ کیا اور بڑا جسٹیفائڈ مطالبہ ہے. شہباز شریف صاحب کا مطالبہ کیا ہے؟ بڑا جسٹیفائڈ مطالبہ اور بڑا مطالبہ, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے آج ایک بڑا مطالبہ کیا اور کافی حد تک ان کا جائز مطالبہ بھی ہے. کیا جائز اور بڑا مطالبہ کیا شہباز شریف نے, آئیے دیکھتے ہیں. میں آج مطالبہ کروں گا جنرل باجوہ سے, ڈی جی آئی ایس آئی سے, جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے ممبر ہیں, کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غداری کی ہے تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں اور عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ ثبوت لے آئیں. اور اگر ہم نے یہ جرم نہیں کیا, تک کسی خارجی طاقت کو دعوت نہیں دی, کوئی خارجی وسائل استعمال نہیں کیے, تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اپنے وکیلوں کے ذریعے ہم یہ مطالبہ عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ برائے کرم اس بات کا جائزہ لیں اور کوئی فورم بنا دیں جس میں یہ بات روز روشن طرح عیاں ہو جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. شاخاور صاحب, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے,
مطالبہ رکھیں گے, کوئی کمیشن بنا دیں, مطالبہ ابھی تک گیا ہے اپوزیشن کی طرف سے سپریم کورٹ کے سامنے, یا کتنی لیجٹمیٹ ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونا بہت ضروری تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس میں تاخیر کی. یہ جو کمیشن اینڈ انکوائری ایکٹ ہے 2017, اس کے تحت اگر آپ کسی بھی چیز کی اگر جوڈیشل انکوائری کرانا چاہتے ہیں تو پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ ڈیسیجن کرنے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ سکتی ہے کہ اس میں آپ یہ ٹرمز آف ریفرنس ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے ہماری ملک کی سالمیت کے لیے. تو جیسے میمو گیٹ اور بہت سارے ایسے پہلے ہوئے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جوڈیشل سائٹ پہ انکوائری ہونا بہت ضروری ہے, ابھی بھی ہے. اور اگر اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ ہم بالکل اس میں, جیسے ابھی لیڈر آف دی اپوزیشن سابق جو ہے ان کا یہ سامنے بات آئی ہے کہ ہم بے گناہ ہیں اور ہماری اس میں انوالومنٹ نہیں ہے, میرا خیال ہے ان کو خود بھی مطالبہ کر دینا چاہیے, اور ان کو ایک پٹیشن بھی ڈال دینی چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ اب انڈر آرٹیکل 184 آپ اس کی انکوائری کریں, ہمیں بلائیں, اور اگر ہمارے خلاف علی بھائی صاحب یہی سوال آپ سے, کتنا لیجیٹیمیٹ ان کا مطالبہ اور اس پہ واقعی کمپلیٹ جسٹس تو ہونا چاہیے؟ دیکھیں جسٹس تو خیر کوئی بھی میٹر ہو جس کے اوپر کمپلیٹ ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی سیکنڈ اوپینین یا سیکنڈ رائے ہے ہی کوئی نہیں. لیکن ان کی طرف سے جو ابھی میں اس کو کہتا ہوں کہ جو کوشچن ریز کیا گیا ہے, اب آپ دیکھیں کہ ایک تو جو سپریم کورٹ میں ابھی پینڈنگ میٹرز چل رہے ہیں, اس میں ایک تو سو موٹو جو ہے انہوں نے خود ٹیک اپ کیا ہے دا ایشو ریگارڈنگ دس آل جو بھی نیشنل اسمبلی کے اندر ہوا. سیکنڈلی ان کی پٹیشنز بھی گئیں, اور ان کے اپنے جو لائرز تھے جو ان کے پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو آفس بیئررز ہیں, جو ان کے آفس ہولڈرز ہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ اس میں اپیئر ہوئے. تو دے مسٹ فائل, اگر ایسا ایشو تو مسٹ ہیو بین فائلڈ دی پٹیشن بیفور دی سپریم کورٹ. کمپلیٹ جسٹس کرتی ہے ان کے سامنے انڈر دی کانسٹیٹیوشن. ایگزیکٹلی جی, ان کا تو کام یہ ہے نا, انہوں نے انٹرپریٹیشن بھی کرنی ہے, انہوں نے جسٹس بھی کرنی ہے. اور دیٹس وائی کہ آپ ڈے فرسٹ کا سپریم کورٹ کا آرڈر دیکھیں تو انہوں نے مینڈیٹری کیا تھا یہ سارے ایجنسیز کو بھی بلا کے جو بھی کنسرن تھے کہ جی پیس اور ہر چیز کا امن سکون رکھنا آپ کا کام ہے, وہ آپ نے مینٹین کرنا ہے. اور دیٹس وائی کہ انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا سنڈے والے دن کہ ملک کے اندر کسی بھی قسم کی انارکی, کوئی پرابلمس کریٹ نہ ہو. ان کا تیسرا دن ہو گیا, چوتھا دن ہو گیا, پٹیشنز آج 4, 5, 6 آلموسٹ جو ہیں وہ کلب ہو کے ون آفٹر اندر 5-6 کونسلز نے وہاں پر آرگو کیا, ان کی سائڈ ختم ہوگی. دے مسٹ ہیو بین فائل دیٹ پٹیشن. اف اگر کوئی ایسی چیز تھی, آپ پٹیشن فائل نہ کریں اور ٹی وی پہ آ کے انٹرویوز دیں, دیٹ از سم تھنگ پیتھیٹک. کہ میں چونکہ ادھر ہی تھا, ادھر غالباً رضا ربانی صاحب نے یہ بعد میں یہ کہا, زبانی کا انہوں نے بھی, مختوم علی خان صاحب نے بھی کہا, انہوں نے کہا کہ آپ اس کا ریکارڈ بالکل منگوا لیں, آپ جو ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی اپنے چیمبر میں بلا لیں, اور وہ جو منٹس ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی وہ بھی اپنے پاس منگوا لیں, اور ان کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے ریٹن صبح ایک اپلیکیشن دے دیں جیسے علی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں, مسئلہ ہی ختم. کیونکہ انہوں نے یہ وربل یہ سپریم کورٹ. اچھا, آئین کا آرٹیکل 95(2) a resolution referred to in clause 1 shall not be voted upon before the expiration of 3 days or later than 7 days from the day on which such a resolution is moved in the National Assembly. 3 دن بھی گزر گئے, 7 دن بھی گزر گئے, اب آگے راستہ کیا ہے آئین کی انٹرپریٹیشن؟ دیکھیں آئین کا تو تقاضا یہ تھا کہ یہ جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے اس میں ووٹنگ ہو جاتی, وہ تو نہیں ہوا. اب چونکہ اسپیکر نے ایک متنازع ایک وہ رولنگ دے دی جو کہ ابھی سب جوڈس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو اگر فرض کریں کہ اگر یہ پٹیشن جو ہے جو سو موٹو جو کاروائی ہو رہی ہے اس میں اگر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو اگر انڈو کر دیا گیا, اس کی بھی پاسبلٹی ہے کیونکہ مین جو آرگومنٹ ہو رہا ہے اپوزیشن والی سائڈ سے, گو کہ دوسری سائڈ سے کل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی پی ٹی آئی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اور عمران خان صاحب اور اسپیکر کی طرف سے, اب وہ بھی اپنے معروضات پیش کریں گے اور اپنے اپنے دلائل دیں گے. لیکن فرض کریں کہ اگر وہ بیچ میں سے نکل جاتی ہے, اگر اس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل تھا, تو اس کے بعد تو تمام ایکٹس جو ہیں سبسیکوینٹ وہ بھی دے ول فال ٹو دا گراؤنڈ, اور اس صورت میں پھر یہ سچویشن ادھر ہی جا سکتی ہے جو وچ سچویشن واز prevalent to the situation of the ruling given by the deputy speaker. اگر سٹیٹس کو اینٹی چلا جائے تو سٹیٹس کو اینٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حالت پہلے تھی اس سچویشن سے پہلے وہ بحال ہو جائے, تو وہ تو پھر معاملہ ادھر ہی چلا جائے گا. اس صورت میں تو پھر گورنمنٹ بھی بحال ہو جائے گی, اسمبلیاں بھی بحال ہو جائیں گی, اور اپوزیشن کو دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرنا پڑے گا. نہیں, موو نہیں کرنا پڑے گا, اس کو اسی پوزیشن پہ آئین کا آرٹیکل 95(2) کدھر جائے گا, اس کا یہ کیسے سیٹل ہوگا؟ دیکھیں جب یہ اس لیے سیٹل ہوگا کہ اگر سپریم کورٹ یہ ہولڈ کرتی ہے کہ یہ رولنگ جو تھی یہ انکانسٹیٹیوشنل تھی,
جیسے علی بھائی بھی میں آپ کو بتاؤں ایسی صورت میں جب اسٹیٹس کو اینٹی ہوتا ہے تو اس میں لکھا یہ آرڈر ہوتا ہے جو عام کورٹس میں کہ اٹ شیل بی پریزیومڈ دیٹ دوز پروسیڈنگز آر اسٹل پینڈنگ بیفور دی نیشنل اسمبلی. بالکل. علی بخاری صاحب, آپ کے خیال میں یہ آرٹیکل 95(2) جو ہے 3 days اور 7 days یہ تو گزر گئے, کیلنڈر کی تاریخیں چینج ہو گئیں, اب یہ 3 اور 7 دن کا معاملہ دوبارہ کیسے اسی جگہ سے کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ آئین تو بڑا کیٹیگوریکل اور کلیئر ہے اس میں. ارشد بھائی, ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میرا ایک اپنا اوپینین ہے, گو کہ کیونکہ میٹر سب جوڈیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. میں تو اسی لیے آئین سمجھنے کے لیے سوال کیا, میں نے پروسیڈنگ بھی ریفر نہیں کی. جی بہت زیادہ برڈن جو ہے نا اس ٹائم, بہت زیادہ برڈن, اگر آپ کہنا 100% میں کہوں تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر. ہاؤ کم؟ آپ کے کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 69 از ویری مچ کلیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ. اس کا بیئر ریڈنگ کریں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دیر از نو ونڈو, دیر از نو اسپیس, نتھنگ از ایز فار ایز دا پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہے اس کو ٹچ کرنے کے لیے, نو اسپیس از دیئر. آن دا ادر سائڈ 95(2) آ گئی, آپ پارلیمنٹ کی کاروائی کو ٹچ کریں گے, اس کے بعد 95(2) کے اوپر آئیں گے. کہ اگر آپ اس کو پہلے, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ 69 کو کیسے اوور رول کریں گے. اس کے لیے آپ کو کوئی تھیم, کوئی لاجکس, کوئی لا سارا پریویل کرنا پڑے گا. ابھی سنجرانی صاحب کی ججمنٹ آ گئی, اسلام آباد ہائی کورٹ ڈویژنل بینچ کی ججمنٹ آئی تھی, اس سے پہلے پرانے کیسز بھی چل رہے تھے. کیونکہ یہ تو ہم ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں, اکیڈیمکلی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر بیئر ریڈنگ کر لیں اس کی 69 کی تو دیر از نو ونڈو, دیر از نو اسپیس. ونس اے رولنگ آ جاتی ہے, اب اس کو ہم ایک اسٹیپ آگے چلے جاتے ہیں, نیشنل اسمبلی کے رولز پہ آ جاتے ہیں. 28 رولز میں ڈپٹی اسپیکر نے بیٹھ کے دے دیا آپ کا رولنگ, اٹ از اے رولنگ. اس کے بعد کمپریہنسو 4 پیجوں کی اس نے رولنگز کر دی, اس کے بعد امپلیمنٹ بھی کر دیا. اس سے ایک اسٹیپ اور آگے چلا جاتا ہوں. اس کے بعد اپوزیشن نے کیا کیا, یا صادق صاحب کو بٹھا کے اس کے بعد ایک اور کر دیا. مطلب what sort of thing they did after all. ایک رولنگ آئی, رولنگ کے اوپر آپ سپریم کورٹ نے 100 موٹر لے لیا, دیٹس اٹ. اب اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو آئی تھنک پروو کہ جی آپ جو لکھیں گے, جو آتھر ہوں گے, ان کے لیے بھی بڑی پرابلم ہوگی کہ کانسٹیٹیوشن کو خالی ایلیبوریٹ نہیں ہو رہا ہے اس کے اندر, انٹرپریٹیشن نہیں ہو رہی ارشد بھائی, اس کے اندر ایک نیا وے آؤٹ نکل رہا ہے. اور اس کے اوپر سرکمسٹانسز بھی ہیں, بیک گراؤنڈ بھی ہے, فیکٹس بھی ہیں. نیشنل اسمبلی رولز 267 ہے غالباً, یا 276 ہے, اس میں پیکونری انٹرسٹ کا بھی کہیں ذکر ہے. جب ووٹر کا آ جائے گا, سندھ ہاؤس میں ووٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایشو آ گیا پیکونری, جب ان کا دیکھیں آپ ایک کمپنی لے لیں, اس کو 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ, لوگوں کو سمجھانے کے لیے. ایک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز آتے ہیں, وہ کمپنی کے اندر جب ان کا پرسنل کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے, ان کے اوپر بائنڈنگز آ جاتی ہیں. یہی کرائٹیریا اٹھا کے کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ ساتھ رکھیں, اور اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا 276 کے اندر کہ آپ کا ممبر, ووٹر ممبر جو آپ کا اس کا حصہ ہے پارلیمنٹ کا, جب کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا, وہ سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوں گے, وہ پیسے لیں گے, ان کی ووٹ کیسے کنسیڈر کریں گے. تو یہ ایک نہیں ہے ایسے کہ ہم ایک چیز بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں اور وہ بڑا ایزیلی اس کو سولوشن ہو جاتا ہے. یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کڑی کے ساتھ کڑی مل رہی ہے, چین ٹو چین. اگر اس کو اور پیچھے چلے جائیں ایک سٹیپ, میرا اپنا ویو ہے, انیشلی جو پرابلم کریٹ ہونا سٹارٹ ہوئی وہ ہوئی 63A کے تحت, جب آپ کے 10 یا 12 جتنے بھی بندے تھے وہ جب بکنا شروع ہوئے, پیسے لگے, سندھ ہاؤس میں بیٹھے, پٹیشنز تو تب بھی پینڈنگ پڑی ہوئی تھی آلریڈی, اور جب تک ان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن اور وہ چیزیں بھی پینڈنسی کے چل رہی ہیں نا ابھی تک بھی, جب تک وہ ڈیسیجن نہیں آیا اس کے بعد ایک نیا ایشو یہ کریٹ ہو گیا. اگر تو وہ بڑی جلدی وہ نپٹ جاتا, اس کا ہو جاتا, شاید آج پوزیشن نہ ہوتی. شاخر صاحب آپ سے میں یہ سوال کروں گا, نیشنل اسمبلی رولز 276 clause 7, a member may not vote on any question in which he has a pecuniary interest. If he votes on such a question, the vote shall on a substantive motion carried by the assembly be disallowed. جی ٹھیک ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ارشد میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جو آرٹیکل 69 ہے اس میں استثناء کس چیز پہ حاصل ہے. کوئی بھی آفیسر آف دی نیشنل اسمبلی آف دا سینٹ, وہ اپنے انٹرنل ان کے جو ورکنگ ہے یا بزنس ہے اس میں اگر کوئی ارریگولیرٹی ہوتی ہے, وائلیشن ہوتی ہے, تو دیٹ کوڈ ناٹ بی کالڈ انٹو کوشچن ان اینی کورٹ آف لا. اب دیکھیں میری ایک بات سنیں, فرض کریں, میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے, کیونکہ میٹر سب جوڈیس ہے, ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے, سیپریشن آف پاورز کی بات کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں بتاؤں, اگر کل کو فرض کریں اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی یا چیئرمین سینٹ ایک پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر ایک رولنگ دے دیتے ہیں کہ کل سے ملک میں پارلیمانی نظام جمہوریت نہیں ہوگا, صدارتی ہوگا, تو کیا وہ جو رولنگ ہے وہ انٹرنل ارینجمنٹ آف دی بزنس آف دی ہاؤس ہوگی؟ نو, دیٹ ول بی سم تھنگ ان کانفلکٹ ود دا کانسٹیٹیوشن. جہاں پہ
कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन का जहां पे आएगा, बेसिक स्कीम से कॉन्फ्लिक्ट में आएगा, वहां पे जुरिडिक्शन बन सकती है। शाखावर साहब, अली बुखारी साहब, दोनों का अपनी शिरकत का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतनी इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।